اللہ کے واسطے یہ بول نہ سنو کہ فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، یہ شرک کا بول ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی طاقت دی تھی کہ چاند کے ٹکڑا انگلی سے ایسے ٹکڑے کر دیے، پہلوان کو 3 دفعہ پٹک دیا۔ اللہ نبی کو بار بار کہہ رہے ہیں فَلَمْ تَقْتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ رَمَى۔ اے نبی تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے، تم نے ریتی پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں ان سے کو قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، ان کو بتا دو اس میں کوئی شک نہیں نبی جی، نہ تم کسی کو گمراہی سے بچا سکتے ہو نہ ہدایت دے سکتے ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے تو اللہ نے آیتیں اتاری فَلَا تَحْزَنْ نَفْسٌ إِلَّا مَا، اے نبی اپنی جان لو۔ تو اللہ نے نبی کو کہا، تو نبی جب یہ پھر رو رہے تھے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی کیوں اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہو، ہم نے آپ کا ہاتھ میں ہدایت رکھی نہیں۔ تو میرے دوستو گزارش ہے کان میں یہ بات ڈالو۔ میں ابھی اپنی بیوی کے ساتھ امی کے یہاں گیا تو امی نے کہا بہو ایسی ہوتی ہے، بہو ایسی۔ میں کہا اماں جان آپ نے بچپن میں بہو سے ڈرایا، بہو آ گیا سو جاؤ، بہو آ گیا، اب آپ کو اصلی بہو سے ڈرائیں گے، بہو آ گئی، بہو آ گئی، بہو آ گئی۔ تو جو سنو گے اس کا دل میں اثر۔ انگریز کے بچے کتے سے نہیں ڈرتے، ان کو کتے سے ڈراتے نہیں، کتا ڈراتا بھی نہیں، کتا پڑتا ہی نہیں۔ طارق امیر صاحب زمیندار اور کتے وتے ان کے علاقوں میں بہت ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نعیم بٹ صاحب تنویر زادہ 6 فٹ 4 انچ کا، نعیم بٹ بھی 6 فٹ کا۔ اب مولوی صاحب فون پہ بات کرتے نکلے 8-10 کتوں کے بیچ میں سے گزر گئے۔ مولوی صاحب کتے اٹھے بھی نہیں نہ دیکھا۔ مولوی صاحب اب انہوں نے دیکھا بھائی مولوی صاحب نکل گیا، سیکھی کریے۔ انہوں نے کہا ہم نے قدم باہر نکالا، ایک کتا کھڑا ہوا ہے، ہم نے قدم واپس، پھر قدم ہم اٹھائے دوسرا کھڑا ہوا، پھر اندر، ابھی ہم نکلے 3 اٹھے، ہم نے وہی میں کہا مولوی صاحب آ جاؤ یہاں سارے لے جاؤ، جس سے ڈرو گے اللہ اسی سے ڈرائے گا۔ میں سارے مردوں حاجیوں کہتا ہوں اللہ کے واسطے کتابوں میں آتا ہے احرام کی حالت میں جو کرو گے وہ موت تک ہوگا۔ احرام کی حالت میں بیوی سے نہ ڈرنا ورنہ موت تک ڈرتے رہو۔ جس سے ڈرو گے وہ ڈرائے گی۔ کیچ سے ڈرو گے کیچ آپ کے پاس، باؤنسر ڈرو گے اسی کو باؤنسر ہوگی۔ جیسا تم گمان کرے اللہ ویسی کریں گے۔ تو پہلی گزارش ہے اللہ کے واسطے، یہ ساتھ کیا آیت ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے بنایا سورج زمین آسمان کو، اور ثم استوى علی العرش، اس عرش پہ استوا ہو گیا۔ پھر کہ یغشی اللیل نہار یطلبہ حثیثا، اللہ تعالیٰ نے رات کو دن کو ڈھانپا رات سے، اور کیا کہا والشمس والقمر والنجوم مسخرات میں امر، اللہ کے امر میں جھگڑے میں ہیں کون؟ سورج چاند اور ستارے۔ آگے کیا ہے الا لہ الخلق، ہم سن لو خبردار، یہ ساری مخلوق بھی اللہ کے امر میں جھگڑے۔ کوئی مائی کا لال حکمران کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر، کوئی فوجی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم بغیر۔ اگر حکمران کر سکتے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا قتل نمرود کرتا، اگر حکمران کر سکتے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا قتل فرعون کرتا۔ اللہ نے اسے ظالم کے گھر میں پال کے دکھایا۔ تو میرے دوستو گزارش ہے یہ لائن اللہ کے غیر کے بول سننا چھوڑ دو۔ مؤذن کان میں انگلی ڈالتا ہے اللہ اللہ پڑھیں، چھوڑ نہیں کچھ نہیں سنوں گا، صرف اللہ پڑھیں، صرف اللہ پڑھیں، یہ بول چھوڑ دو سننا۔ پورا نیٹ اس نے مار دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احیا یا ماتا، میں مارتا ہوں انہوں نے نہیں مارا، میں حیات دیتا ہوں وہ نہیں دیتے، میں ہنساتا ہوں میں رلاتا ہوں، اللہ کا وف کا، میں عزت دیتا ہوں میں ذلیل کرتا ہوں، حکومت بھی میں دیتا ہوں، حکومت میں جیتا ہوں۔ ساری مسجد بھری ہے، اس نے حکومت اتار دی، اس نے دے دی، اس میں آرمی داخل ہے، اس میں امریکہ کی چکر۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو سناؤ اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، ان کو بتاؤ صرف اللہ ہے جو حکومت دیتا ہے وہی چھینتا ہے۔ اے ابراہیم السلام جاؤ نمرود کو دعوت دو، ہم نے عطا الملک، ہم نے اس کو ملک عطا کیا ہے۔ اتنا شرک اور سب سے بڑا جھوٹا سنی سنائی بات فارورڈ کر دے، سب سے بڑا سود خور مسلمان کو ذلیل کرے۔ تو میرے دوستو آج اللہ کا غیر سے ہونا اتنا معاشرے میں ہے کہ مولوی یوسف صاحب 80 سال پہلے کہتے تھے بیان کرنے والا بھی اللہ کے غیر سے متاثر ہے۔ اس سے بھائی آپ وہ مجمع ہے، آپ وہ جماعت ہیں جن کا کام ہی یہی ہو۔ سورہ آل عمران میں پہلے اس جماعت کا، اس کا اور کوئی کام نہ ہو، اس کا کام یہ ہو اور یہ امت بنائے، یہ جماعت بنائے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے کیوں کنتم خیر امت اخرجت الناس، ہمارا مقصد ہے امت بنے۔ کیسے بنے گی؟ جب یہ لوگوں کو برائی سے ہوگی، نیکی دعوت اور اللہ پہ ایمان رکھے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
جب میری امت اس کام کو چھوڑے گی اللہ اس پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا کہ کوئی دعا قبول نہیں کرے گا, دشمن مل کے ماریں گے ان کی مدد نہیں کرے گا, سوال کریں گے ان کا سوال پورا نہیں, اور اللہ ان پہ نفرت ڈال کے آپس میں لڑوائے گا. اس وقت دیندار اتنا لڑ رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کیوں کہ دعوت کا کام چھوڑنے کی وجہ سے آدمی میں, کیونکہ قرآن کہتا ہے یہ تم مولوی سن لو بھائی, شرک کی 2 علامتیں ہیں بڑے شرک کی جن میں ہوتی ہے, اور آپ کے رستے سے میں گھسنا پوچھ لینا اویس ستار سے کتنا خطرناک کام ہے. دنیا کی میں کچھ نہیں ہے جو دین کی میں ہوتی ہے, اور جو ہمارا اکرام ہوتا ہے نا حضرت 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 100 دفعہ سنے, ایک دفعہ دل کہتا ہے میں حضرت بن گیا ہوں. ہمارے مولوی حضرت کہیں 50 آدمی دیکھتے کس کو کہا حضرت. وہ ایک لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی تھی تو لڑکی والوں نے پوچھا لڑکا کیا ہوگا, امیر ہے, اچھا پھر ٹھیک ہے کر دو شادی کر دی. وہ لڑکا جھونپڑی میں تھا, کہا آپ نے کہا تھا امیر ہوگا, تبلیغی جماعت کا امیر ہے, ویسے امیر تھوڑی, تو میں بھی امیر ہوں, پاکستان کے ٹاپ 10 میں 7واں نمبر امیر کا, اب یہ خبر آئی ہے اپنی مسجد کا امیر کا. تو میرے دوستو اللہ کے واسطے آپ کو اللہ تعالیٰ کا تو فرمایا کہ قرآن کیا کہتا ہے یہ بتاؤ لو. آیت مجھے یاد نہیں ہے سورہ کس کی ہے, اسی کی ہے, وہ سقایت الحاج. کیا آیت ہو سقایت الحاج؟ یہ حاجی مشرکین حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور کعبہ کی تعمیر کی تھی. کہ اللہ نے کہا کہ مشرکین حاجیوں کی خدمت کر کے اور کعبہ کی تعمیر اور خدمت کر کے کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ آخرت میں ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے جان مال کے ساتھ. اب میرے جو یہاں قرآن کہتا ہے, جو میں نے آپ سے کہا جو میں جو ہوتی ہے نا, یہ تو اللہ نے 11 قسمیں اکٹھی کھائی ہیں, وہ شمسی وہ دعا, اس میں سے نکل آنا. میں تو مجھے جانتے نہیں, ابھی یہاں اگر مجھے روکتا نا گارڈ, آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں کون ہوں. کون ہے؟ حضرت نطفے کا قطرہ ہوں, سارا دن پخانا کرتا ہوں, گند نہ لگاتا ہوں منہ سے ناک سے کان سے, لیکن ظالم میں ایسی بنی ہے, اللہ معاف کرے. اس کو میں کو توڑنا یہ کائنات کا سب سے مشکل کام ہے. تو فرمایا جس کے اندر میں ہوتی ہے نا, یہ والی میں, اس کے 2 علامات ہے. پہلی کہ ما کان المشرکین ان یعمروا مساجد اللہ, اس کو کبھی اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے نہیں دیکھو. آج بتاؤ کون ہے بھئی آباد کر رہا؟ 1% بھی نہیں. اللہ مربع ہذہ دعوت تامہ, یہ اذان دعوت تامہ ہے. بھئی مشرکوں نے مسجد بنائی کا, دیکھو انسان روح اور جسم ہے, روح کے بغیر جسم نہیں ہے, مردہ پھینکو. ہم بالا کوٹ میں تھے زلزلہ میں, ساری مساجد اللہ گھر ہیں لیکن جسم والی تھی سب شہید ہو گئی. ایک ہمارا کچا مرکز روح والا تھا, 24 گھنٹے اعمال, میں اور جنید جمشید اسی مرکز میں تھے. اللہ نے ایک اور کچا مرکز, ایک مسجد کی اینٹ گرنے نہیں تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پاگل ہوں اتنی بڑی دنیا چھوڑ کے. آپ یہ تبلیغ کو کیا سمجھتے ہو آپ؟ یہ تبلیغی جماعت کا کام ہے نہیں. یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل وما بلغت رسالہ, اے نبی تبلیغ کو اس کی کرو جو تم پہ نازل ہو رہی ہے, اگر نہیں کرو گے رسالت کا حق ادا نہیں کرو گے, اور کرو گے واللہ یعصم الناس, اللہ ساری انسان سے بھاگ. اور دوسری کیا کہا, قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا, اے نبی آپ کی اپنی کوئی پناہ نہیں ہے اگر اللہ آپ کو پناہ نہ دے. آپ کی پناہ کہاں ہے بھائی؟ الا بلاغ من اللہ و رسالات, آپ کی پناہ بلاغت میں رسالت میں. تو میرے دوستو پہلی آیت آئی کہ مشرکوں کو کہیں نہیں دیکھو گے مسجد آباد کرتے. آپ وہاں چلے جاؤ, کیپ ٹاؤن یونیورسٹی, بریڈ فورڈ, سب مشرکوں نے بنائی ہے, لیکن ایمان مسجد کون آباد کرے گا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر, صرف ایمان والے اللہ کے گھروں کو آباد کری. اور دوسری آیت کیا ہے بھائی؟ کیمرہ بند کر دینا. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, اللہ بصیرت, غور سے سنو, انا من اتبعنی, یہی میرا راستہ ہے دعوت والا اور بصیرت کے ساتھ دیتا ہوں, اور یہ ان کا بھی ہے جو مجھ پہ ایمان لائے. اور اگلی آیت کیا ہے؟ وہ سمان لائے وما انا من المشرکین, اور میں تم کہو اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یا تو دعوت کا راستہ ہے یا اس کا راستہ ہے مشرک یہ والا میری مرضی کا. اور دوسری آیت فرمایا ودعو الی ربک ولا تکون من المشرکین, اور دعوت دو اور مشرکوں کے ساتھ نہ ہو جانا. تو بھائی جو لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہا, یہ کس کی طرف بلا رہا ہے؟ شیطان. بلکہ کہا کہ بولر کو کھیلنے کے لیے بلہ چاہیے. شیطان جہنم کا دائی ہے, جو جنت کا دائی نہیں ہوگا شیطان سے بچ نہیں سکتا. اسے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر, شیطان بھاگ جاتا ہے. نمازی کہتا ہے شیطان واپس آتا ہے نماز میں. مؤذن دائی ہے, دائی کے ساتھ شیطان نہیں ہو سکتا. تو کون کون ان مسجد مجمع میں جو ہے علماء ہمارے جو بن رہے ہیں ماشاءاللہ, کون کون نیت کرتا ہے دائی بنوں گا انشاءاللہ؟ اس کا مقصد کیا دائی؟ اللہ کون تھے بھائی؟ واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ خود دائی. واللہ یدعو الی الجنت مغفرہ, اللہ خود دائی. نبی کون تھے؟ وداعی اللہ باذنہ,
تو انشاءاللہ دائی بن کے زندگی گزاریں گے. دائی کو اللہ آگ میں، گرمی میں آم لگتا ہے، کھجور آتی ہے، سردی میں انار. اللہ دائی اعظم کو، ابراہیم السلام کو آگ میں ٹھنڈے موسم کا انار کھلا رہا ہے. دائی اللہ کی قدرت سے پلتا ہے. مریم دائی کی ماں تھی، روزانہ جاتی تھی اندر کمرے میں، نیا کھانا آتا تھا. اللہ کی قسم دائی بن جاؤ. میں کرکٹ کا دائی تھا، کرکٹ کا ایمبیسڈر. پوری پاکستان گورنمنٹ میرے ساتھ تھی، ہوٹل فری، کھانا پینا، ٹکٹ فری. آپ اللہ کے ایمبیسڈر بن جاؤ. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اللہ کو رب بنا لے، اس پر ڈٹ جائے. وہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو فرشتے آئیں گے یہ ڈرے گا اور غم کرے گا. وہ کہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور ایک بات کہیں گے نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا، ہم دنیا میں بھی تیرے دوست نظر نہیں آتے تھے. تو بھائی فرشتوں کو دوست بنانا ہے تو اللہ کو رب بناؤ، اور شیطان کو دوست بنانا ہے اللہ کو غم توڑو. اس کے لیے بھائی گزارش ہے، میں نہیں کہہ رہا چلا 4 مہینے، یہ نیت کرو روزانہ دعوت دیں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی دعوت دے کے. قرآن میں ابھی ایک مجمع میں بیٹھا تھا، بہت بڑوں کا مجمع تھا دنیاوی لائنز. میں کہا آپ لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بتائیں کائنات کے بدترین جانور کون ہے؟ بدترین ان کا خنزیر. میں کہا اللہ کے نزدیک عند اللہ بتاؤں کا بتائیں، ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون. کائنات کے بدترین جانور ہیں، نہ جو اللہ کو بولتے ہیں نہ اللہ کو سنتے ہیں، اور ان کی عقل سٹیائی ہوئی ہے. تو اللہ کو بولنے سے سننے سے عقل آتی ہے. علامت بتائی عقل مندوں کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وجنوبا، اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کی بات کرتے ہیں، یہ عقل مند. اور عقل مند کی دوسری علامت بتائی فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ باب. کہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی بات کو سن کے بہترین طریقے سے اتباع کرتے ہیں. یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہی عقل مند لوگ ہیں. تو سارے نیت کریں گے بھائی. اچھا یہ بتاؤ، اس امت کے لیے پوری زمین مسجد ہے. صحیح حدیث پڑھی ہے آپ نے؟ آپ کا گھر کہاں بنا ہے ابھی؟ کس کی زمین پہ؟ لیکن ابھی گھر جو مسجد کی زمین پہ میرا گھر ہے نا، اس میں نے سینما کھول لیا ہے. ہر کمرے میں ٹی وی ہے. ٹی وی تو بہت دور ہے، ہر جیب میں سیل فون ہے، پوری دنیا کا سینما. تو ابھی ہمارا گھر مسجد بنا ہے، سینما. بتاؤ بھائی، ہمارا گھر ریسٹورینٹ بن گیا، روزانہ پیزا، کینٹکی، پیزا پیزا پیزا. ابھی مجھے کوئی لے گیا گھر پہ، اس نے دکھایا بڑا زبردست گھر اور چوڑا بیڈ روم، وہ دروازہ گیٹ اٹلی سے بنوائے. صحیح بھائی ماشاءاللہ، واہ واہ، کتنا، اتنے کروڑ کا دروازہ. اندر گئے، وہ شینڈیلیئر اٹلی کا، وہ لائٹیں اسپین کی، وہ کارپیٹ اٹلی کا، وہ باتھ روم جرمنی گروئی کا، سارا دکھا دیا. میں کہا واہ واہ واہ. میں کہا کپڑے کہاں گئے؟ اٹلی کے. میں کہا اچھا. میں کہا برا نہ مانا، آپ کے گھر میں صرف مسلم شاور ہی دیکھا ہے، باقی سب نان مسلم. ہر چیز نان مسلم، صرف مسلم شاور تھا بس. تو بھائی ہمارے گھر جب ہو تو کیا ہو؟ اسلام نظر آئے. آج گھر میں ہمارے جو جاتا ہے ٹوائلٹ کا ڈیزائن لے آج، فرش کا ڈیزائن. کیا ٹوائلٹ تھا! میں بیٹھا ہوا 2 مستورات بات کی، اس کا ٹوائلٹ دیکھا، WC بیٹھی، بڑا مزہ آیا. یہ ڈسکشن ہو رہا، یہ کوئی ڈسکشن؟ WC میں مزہ آ رہا ہے. اور ایک زمانہ تھا لوگوں کو مسجد میں بیٹھ کے مزہ آتا. تو ہم نے انشاءاللہ تعالی خود اپنے آپ کو الیکم انفسکم ٹھیک کرنا ہے، اور ساری دنیا میں نیت کرنی ہے. جہاں ہمارا زور لگے ہر کو دعوت دو سب کو. اور قرآن میں اے موسیٰ اسلام، ہر بنی اسرائیل کے گھر میں کیا بناؤ؟ قبلہ مسجد بناؤ اور نماز قائم کرو. تو کون کون نیت کرتا ہے گھر کو بھی مسجد بنائے گا انشاءاللہ.